السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دین اور ملی بھائیوں، احباب اور بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے میرے بھائیوں، رمضان کی یہ راتیں، یہ دن ہم نیکیوں میں گزار رہے ہیں۔ اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں بقیہ جو بہت ہی محدود وقت باقی بچا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس میں بقیہ وقت کی قدر کرنے کی توفیق بخشے۔ اس مہینے کے اختتام پر اور خصوصیت کے ساتھ شوال کی پہلی تاریخ جو یوم الفطر ہے، عید الفطر کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا، اس کی بڑائی کا دن ہے، اس کے شکریہ کا دن ہے۔ اس دن خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہمدردی، غمگساری، تعاون، مدد، اس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ایک مستقل مسئلہ، ایک مستقل شریعت کا عمل، میرے بھائیوں، ایک دین کی بنیادی طور پر ایک چیز مشروع قرار دی گئی ہے، جس کے ذریعے سے ہمدردی ہو سکے۔ خصوصی طور پر عید الفطر کا جو دن ہے، خوشی کا دن ہے، کوئی بھی غریب، فقیر، محتاج، مسکین اس خوشی کے دن اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی خوراک کے لیے، اپنے بچوں کی خوراک کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو، بھیک مانگنے پر مجبور نہ ہو۔ ایک مستقل، میرے بھائیوں، حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ دن اسلام کا بنیادی امتیاز ہے۔ انسانی ضروریات، سماج کے تقاضوں کو پورے طور پر اللہ عز و جل کے دن میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہ چیز زکوٰۃ الفطر کے نام سے جانی جاتی ہے، یا صدقۃ الفطر کے نام سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ زکوٰۃ ہے، فطر والی زکوٰۃ۔ یہ وہ زکوٰۃ نہیں ہے جس کے مستقل احکام ہیں، جو دین اسلام کا ایک ستون ہے، ایک رکن ہے، بلکہ یہ زکوٰۃ الفطر ہے، فطر کی زکوٰۃ ہے۔ روزہ ختم ہو جائے اس وقت یہ زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، جب افطار ہو گیا اور افطار کامل ہو گیا، پورا مہینہ الحمدللہ روزے کے ساتھ گزر گیا، اب ہم مفطر ہو گئے، یعنی اب روزہ مکمل کر لیا ہم نے، اس کے بعد یہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ واجب کب ہوتی ہے؟ جب افطار ہو جاتا ہے، یہ ہے اس کا ٹائم۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہے زکوٰۃ الفطر۔ اس کے مستقل احکام ہیں دین کے اندر، اس کے مسائل تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے احکام مستقل ہیں، الگ ہیں، اس کے مقاصد الگ ہیں اس میں، اور اسلام کی جو مستقل زکوٰۃ ہے، جس کو ہم اسلام کا رکن اور ستون کے نام سے جانتے ہیں، اس میں اور اس میں مستقل طور پر فرق ہے۔ دونوں میں خلط ملط بھی نہیں ہونا چاہیے، دونوں کے احکام الگ ہیں، دونوں کے مسائل الگ ہیں، دونوں کے مقاصد الگ ہیں، اس لیے کہیں بھی خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر میرے بھائیوں وہ زکوٰۃ ہے جو ماہ رمضان کے اختتام کے بعد، صیام رمضان کے اختتام کے بعد خصوصیت کے ساتھ واجب ہوتی ہے، جس کی مستقل شرطیں ہیں، خصوصی طور پر مخصوص اس کی مقدار ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے روزے دار کے روزے میں جو کمیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں، جو کچھ بیہودہ چیزیں، لغو چیزیں، یا ایسے ہی بے فائدہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکوٰۃ الفطر کی وجہ سے اسے معاف فرما دیتا ہے، اور عید الفطر کے دن غریبوں، فقیروں، مسکینوں کی غذا اور خوراک فراہم ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، زکوٰۃ الفطر فرض ہے، واجب ہے، اور فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ فرض اور واجب ایک درجے میں ہے، اسی کو لازم بھی کہتے ہیں، اسی کو فرض بھی کہتے ہیں، اسی کو واجب بھی کہتے ہیں، اسی کو حتمی بھی کہتے ہیں، اسی کو مکتوبہ بھی کہتے ہیں۔ سارے الفاظ جو بھی ہیں وہ ایک درجے میں ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو سمجھایا
اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض کی 1 سا فرض کی زکوٰۃ الفطر، وہ کھجور کی ہو یا 1 سا جو کی ہو یا ایسے ہی کوئی اور کھانے پینے کی چیز ہو جو عام طور پر سماج میں معاشرے میں کھائی پی جاتی ہو، اور یہ فرضیت 1 سا کھجور یا 1 سا غلہ، 1 سا جو یا 1 سا گیہوں یا جو بھی چاول ہے، دال ہے وغیرہ، یہ 1 سا فرض کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے غلام کے اوپر، آزاد کے اوپر، مرد کے اوپر، عورت کے اوپر، چھوٹے کے اوپر، بڑے کے اوپر، مسلمان جو بھی ہے، آزاد ہو، غلام ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کے اوپر فرض ہے، سب کے اوپر فرض ہے، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ بس اس کی شرط کیا ہے وہ بات آگے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ الفطر مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، مستحقین کو نماز عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کئی باتیں معلوم پڑی، مقدار معلوم ہوئی، 1 سا ہے، یومیہ انسان جو ڈیلی عام طور پر اپنے علاقے میں کھاتا پیتا ہے، جو اناج غذا چلتی ہے وہ، ایسے ہی 1 سا کی مقدار ہے، حکم اس کا فرض ہے، سب کے اوپر فرض ہے، چھوٹا بڑا، مرد عورت، آزاد غلام، سب اس کے اندر شامل ہیں، اور وقت اس کا یہ ہے کہ وہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے، لوگوں کے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ یہ ہے صحیح بخاری کی روایت۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ الفطر کا مقصد اس سے پہلے گزر چکا آپ کے سامنے کہ زکوٰۃ الفطر کا مقصد کیا ہے؟ طہورۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابن عباس کی روایت کے اندر ارشاد فرمایا، اور یہ روایت سنن کی ہے، ابو داؤد وغیرہ کی ہے، آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے وہ روزے دار کی پاکی کے لیے ہے۔ روزے دار سے جو لغو اور فضول اور یہ بے حیائی وغیرہ کی باتیں، یا ایسے ہی رفث یعنی یہ جو جنسی وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی کوئی چیز جو سرزد ہو گئی ہے معمولی انداز کی روزے کی حالت میں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کو پاک کر دے گا، یا روزے دار کو اس سے پاک کر دے گا۔ اور نمبر 2، طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے غذا اور خوراک فراہم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے حدیث سے بات واضح ہو جا رہی ہے، پہلے والی حدیث سے اور یہاں سے اس سے بھی، کہ مسکینوں کی خوراک فراہم کرنا اس کا مقصد ہے، اور روزے دار کے روزے میں جو کمی ہو گئی ہے چھوٹی بڑی، چھوٹی موٹی، اس سے بھی پاک کرنا اس کا مقصد ہے۔ نماز عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ صبح ہو جانی چاہیے، عید الفطر کی صبح ہو جانی چاہیے، اور عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے اس کے وجوب کا وقت ہے، یہ اس کے واجب ہونے کا وقت ہے، آئے گی بات اس کی گنجائش کا وقت کیا ہے، اس کا ممنوع وقت کیا ہے، اس کا بہتر وقت کیا ہے، یہ ہمیں اچھی طرح سے جان لینا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ زکوٰۃ الفطر عام زکوٰۃ کی طرح سے ہوتی تو اس کے لیے یہ تعین نہیں کی جاتی، اس وقت کی تعین نہیں کی جاتی کہ اسے بالکل نماز عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کرنا ہے۔ ظاہر کبھی بھی ادا کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کا مقصد الگ ہی ہے۔ عید الفطر کے دن، عید جو خوشی کا دن، اس دن غریب و مسکینوں کی خوراک فراہم ہو جائے، انہیں کھانے پینے کے لیے میسر ہو جائے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، وہ انہیں غذا مل جائے، وہ اسے پکائیں، وہ اسے کھائیں، گھر والوں کو کھلائیں، فراوانی کے ساتھ اپنے اعزاء اور اقارب کو بھی اس کی دعوت دیں، اس میں شریک کریں، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اس لیے اس کا مقصد الگ ہے، زکوٰۃ جو اسلام کا رکن اور ستون ہے اس کا مقصد الگ ہے، وہ سالہ سال کے اخراجات کی ذمہ دار ہے، اور یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے یہ یوم الفطر، عید الفطر کے دن کی ذمہ داری، یہ عید الفطر کی ذمہ دار ہے۔ یہ زکوٰۃ میرے بھائیوں جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے عید الفطر کے دن اسے ادا کرتا ہے اور وہ مسئلہ حل کرتا ہے، جبکہ زکوٰۃ جو اسلام کا ستون ہے وہ سالہ سال کے لیے ہے، پورے سال کی خوراک پہنچائی جاتی ہے، اور پورے سال کی ضروریات مساکین تک، فقراء تک پہنچائی جاتی تھی، یہ طریقہ ہوا کرتا تھا۔ تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، خلط ملط اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ الفطر کی جو ادائیگی کا وقت ہے اس سلسلے میں اہل علم نے روایتوں کی بنیاد پر الگ الگ تفصیل بیان کی، کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا ایک جائز وقت ہے، اور یہ ساری باتیں دلائل کی روشنی میں ہیں، اسے سمجھ لینا چاہیے، اور خاص طور پر ہمارے اس دور میں اور بڑے شہروں کے اندر جہاں بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتی ہے، تعداد بہت ہوتی ہے، وہاں یہ تمام چیزیں بڑی اہمیت کی ہیں۔ زکوٰۃ الفطر کو میرے بھائیوں، زکوٰۃ الفطر کا وقت کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے، 1 دن یا 2 دن پہلے، یا زیادہ سے زیادہ بعض روایتوں کے مطابق 3 دن پہلے اگر ادا کر دیا جائے تو جائز ہے۔ زکوٰۃ الفطر عید سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، یا زیادہ سے زیادہ 3 دن پہلے اگر ادا کر دیا جائے تو جائز ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، صحابہ کرام زکوٰۃ الفطر عید سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے نکال دیا کرتے تھے، ادا کر دیا کرتے تھے۔ موطأ امام مالک کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عید الفطر سے 2 یا 3 روز پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہاں پر ایک چیز کو یاد رکھیں کہ یہ جائز وقت ہے۔ اگر ہمارے لیے کوئی ضرورت نہ ہو تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم عید الفطر کے دن صبح نماز عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کریں، لیکن اگر یہ چیز ممکن نہ ہو تو ہمارے لیے اسلام کے اندر یہ رخصت ہے، اجازت ہے کہ 1 دن پہلے 2 دن پہلے زیادہ زیادہ 3 دن پہلے بھی زکوٰۃ الفطر کو مستحقین تک پہنچانا جائز ہے۔ یہ ہو گیا جائز وقت۔ واجب وقت کیا ہے؟ واجب کب ہو جاتا ہے؟ واجب میرے بھائیوں شوال لگتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ وجوب کب ہے؟ جیسے ہی آخری رمضان کا آخری دن گزرا اور شوال کی پہلی تاریخ پہلا ہلال ہم نے دیکھا، چاند ہو گیا یا گواہی ہو گئی یا 30 روزے مکمل ہو گئے، اس کے ساتھ ہی میرے بھائیوں زکوٰۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان ختم ہو گیا، فطر کی زکوٰۃ ہے، فطر شروع ہو چکا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس چیز کو فرض کر دیا ہے۔ افضل اور بہتر وقت کیا ہے؟ وہی وقت افضل اور بہتر وقت وہی جس کا تذکرہ گزرا، مسنون طریقہ کہ لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے، عیدگاہ کے لیے نکلنے سے پہلے اس زکوٰۃ الفطر کو مستحقین تک پہنچا دیا جائے، یہ اس کا بہترین وقت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے عیدگاہ کے لیے نکلنے سے پہلے اسے دے دیا جائے۔ منع وقت کیا ہے؟ ممنوع وقت یا ناجائز وقت کیا ہے یا غیر مقبول وقت کون سا ہے؟ جو انسان بلا عذر نماز عید الفطر سے پہلے زکوٰۃ الفطر نہ دے تو اب اس کے بعد دینا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ انسان کا صدقہ ہو جائے گا لیکن زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی، الا یہ کہ انسان کے ساتھ کوئی عذر شرعی ہو، معقول عذر ہو اور واقعی وہ آدمی مجبور رہا ہو جس کی بنیاد پر اس نے وقت پر زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کیا ہے اور اب مجبوراً اسے نماز کے بعد دینا پڑ رہا ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر میرے بھائیوں اس کا وقت طے ہے۔ زکوٰۃ الفطر اگر بلا عذر کے عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے نہیں دیا گیا، نماز عید کے بعد اگر کوئی دیتا ہے تو صدقۃ من الصدقات، وہ ایک عام صدقہ ہوگا، زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عذر ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زکوٰۃ الفطر کو قبول فرمائے گا۔ لیکن عام طور پر ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ایک عجیب بلوہ بن چکا ہے کہ نماز عید الفطر کے بعد 10 بجے تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک، ظہر تک، بلکہ بسا اوقات عصر کی نمازوں تک بھی لوگ کاؤنٹر لگا کر کے، زکوٰۃ الفطر کا بورڈ لگا کر کے، رسیدیں لے کر کے زکوٰۃ الفطر وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ واسطے یہ زکوٰۃ الفطر کا وقت نہیں ہے، زکوٰۃ الفطر کا وقت جا چکا ہے۔ یہ عام صدقہ ہے، عام صدقہ انسان زندگی بھر دیتا رہے، سالہ سال دیتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ وہ نماز عید الفطر سے پہلے پہلے ادا ہو جانا چاہیے، سوائے معذورین کے۔ اب اگر ہم کاؤنٹر لگا کر کے بیٹھیں اور رسیدیں لے کر کے بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کیش لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نقدی لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم راستہ دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ آرام سے عید کی نماز کے بعد 10 بجے، 11 بجے، ظہر تک، عصر تک بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یہ چیز مناسب نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ یہ لوگوں کو تلقین کی جائے، لوگوں کو بتلایا جائے کہ عید سے پہلے پہلے ہی زکوٰۃ الفطر ادا ہو جانا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کی رقم کسی ذمہ دار کو دینا، کسی ٹرسٹی کو دینا یا کسی سنگٹھن کو دینا یا کسی تنظیم کو دینا اور اسے مکلف بنانا، اسے وکیل بنانا، ذمہ دار بنانا کہ یہ آپ پیسہ جمع کر لیجئے اور اس کے بعد ہمیں 1 آدمی کا زکوٰۃ الفطر، 2 آدمی کا، 5 آدمی کا، 10 آدمی کا، ہم چاول، گیہوں وغیرہ ہم دینا چاہتے ہیں، یہ رقم ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں، ذمہ دار بنا رہے ہیں۔ آپ ہماری طرف سے غلہ خرید لیں، اناج خرید لیں، فلاں فلاں، اور اس کے بعد اسے اس وقت تقسیم کریں جو اس کا مسنون وقت ہے، یعنی 1 دن، 2 دن، 3 دن پہلے تک، اور سب سے بہتر وقت ہے نماز عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے آپ ادا کریں گے۔ میرے بھائیوں، تو ایسی صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ توکیل ہے، ورنہ 3 دن پہلے بھی زکوٰۃ الفطر کے نام پر کسی کو زکوٰۃ الفطر دینا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ وقت سے پہلے اگر دے دیں گے تو لوگ اپنے کاموں میں اسے استعمال کر لیں گے، اناج غلہ دے دیں گے،
جو دینا ہی وہی مسنون بھی ہے اور وہی صحیح اور درست بھی ہے، تو اسے بھی ایک فقیر کھا کر کے فارغ ہو جائے گا اور عید کے دن پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اس سے تجاوز کرتے ہوئے اگر ہم کیش دے دیتے ہیں تب تو نہ جانے کس کام میں استعمال کر لے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ عید کے دن لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے لگے گا۔ تو 3 دن پہلے تک اس کے لیے جائز ہے، اور اس سے پہلے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں البتہ کسی کو، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اگر کوئی کسی کو وکیل بناتا ہے اپنی طرف سے کہ ہماری طرف سے آپ کو ہم دے رہے ہیں، آپ اسی مسنون وقت پر آپ اسے خریدیں اور خرید کر کے اس وقت اسی مسنون وقت میں اسے بانٹیں، غریبوں تک پہنچائیں، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان وقت سے 3 دن سے پہلے خود جا کر غریبوں کو دے دے، کیش دے دے، اناج دے دے، یہ زکوٰۃ الفطر کا مسنون طریقہ نہیں ہے، جو غیر مناسب ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہ زکوٰۃ الفطر کے چند احکام تھے۔ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں کیا دینا چاہیے، زکوٰۃ الفطر میں کیا نکالنا چاہیے، اس سلسلے میں جو روایت ہمارے سامنے گزری ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام جو دیا کرتے تھے، کھجور دیا کرتے تھے، یا مثال کے طور پر بعض صحابہ کرام پنیر دیا کرتے تھے، بعض صحابہ کرام کشمش دیا کرتے تھے، اور مقدار 1 صاع تھی۔ 1 صاع یہ پیمانہ عربوں کا پیمانہ ہے۔ 1 صاع کو آج ہم گرام میں جب ہم کنورٹ کرتے ہیں تو اس کی مقدار تقریباً 2.5 کلو سے 3 کلو کے بیچ میں ہوتی ہے، 2.5 کلو سے 3 کلو کے بیچ میں، یا 2.25 کلو تک تقریباً پہنچتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ 2.25 کلو سے 3 کلو کے بیچ میں، 2.5 کلو سے 3 کلو کے بیچ میں وہ کم از کم زکوٰۃ الفطر ادا کرے۔ آپ دیکھیے صاع متعین کیا گیا ہے، اس لیے صاع کے اعتبار سے آدمی کو 2.5 سے 2.25 کلو دینا چاہیے، خواہ وہ کھجور دے، خواہ وہ گیہوں دے، خواہ وہ چاول دے، خواہ وہ پنیر دے، مکھن دے، یا جو بھی وہ عام طور پر کھاتا پیتا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز دے، مقدار وہی رہے گی، قیمت نہیں لگانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں قیمت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اناج ہی دیا کرتے تھے، کھانے پینے کے سامان ہی دیا کرتے تھے، جو عام طور پر ان کے سماج میں چلتا تھا۔ یہی چیز ہمارے لیے بھی مسنون ہے، یہی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ سرسری طور پر چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، اور زکوٰۃ الفطر سب کے لیے ہے، حتیٰ کہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہو تب بھی اس کی طرف زکوٰۃ الفطر ادا کی جائے گی۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے، ان کی سیرت میں ملتا ہے صحیح سندوں کے ساتھ، کہ وہ حمل کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ بہرحال یہ ایک احتیاط ہے یا سبقت ہے خیر کی طرف، نیکیوں کی طرف بڑھنے کی ایک مثال ہے۔ واجب نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جب تک پیدا نہیں ہوا ہے اس پر واجب نہیں ہے، لیکن یہ ایک طریقہ تھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کی طرف سے ادا کریں، آدمی اپنی طرف سے ادا کرے، اور جو اس کے ماتحت ہوں اپنے ماتحتوں کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرے۔ یہ زکوٰۃ الفطر کا وقت ہے، اس کی مقدار ہے، اس کا مد ہے، اس کا مقصد ہے، اس کا وقت ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں زکوٰۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ الفطر کو اسی طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کا مسنون طریقہ ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔